اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں زہرا علی حاضر خدمت ہوں، اور پیج نمبر ہے 136، ہیڈنگ ہے تشرف حاجی محمد علی فشندی۔ جمعے کے دن 13 ماہ ذی قعدہ سن 1404 ہجری قمری، جب حرم حضرت سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا سے شام کی طرف اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں جناب حجت الاسلام آقائی قاضی زاہدی گل پائیگانی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے لیے واقعہ بیان کیا جو ابھی درج کر رہا ہوں۔ کمالات روحی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کئی جہات سے درس ہے۔ معظم لے نے فرمایا کہ تہران میں ایک آدمی بنام آقا حاجی محمد علی فشندی ہے، تہران کے احیار میں سے ہے۔ میں نے اس سے سنا کہ وہ بیان کرتا تھا کہ میں نے جوانی کی ابتدا میں اپنے آپ کو اس قدر پابند کیا ہوا تھا کہ گناہ نہ کروں، اور اس قدر حج بجا لاؤں کہ حضرت بقیت اللہ روحی فدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کروں۔ اس لیے ہر سال اسی آرزو کو لیے ہوئے مکہ مکرمہ حاضر ہوتا تھا۔ ان سالوں میں سے ایک مرتبہ چند حجاج کی ذمہ داری، دیکھ بھال وغیرہ بھی میرے ذمہ تھی۔ ماہ ذی الحجہ کی 8ویں رات کو تمام مال و اسباب کے ساتھ میں عرفات کے صحرا میں چلا گیا تاکہ حاجیوں کے جانے سے ایک رات پہلے اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین جگہ آمادہ کروں۔ 7 ذی الحجہ کو تقریباً عصر کے وقت اپنا مال و اسباب اتار کر رکھا، اپنے ایک خیمے میں رکھا جو ہمارے لیے وہاں موجود تھا، اور ضمناً میں اس بات کی طرف متوجہ تھا کہ میرے سوا ابھی عرفات میں کوئی آدمی نہیں۔ ایک سپاہی وہاں خیموں کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، آپ آج کی رات تمام سامان کے ساتھ ساتھ لے کر یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ مگر آپ کو کیا معلوم نہیں کہ اس بیابان میں شاید کوئی چور آ جائے اور آپ کے مال و اسباب کو چوری کر کے لے جائے؟ بہرحال اب آپ آ ہی چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صبح تک جاگتے رہیے اور اپنے سامان کی خود حفاظت کیجیے۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، میں رات کو بیدار رہوں گا اور اپنے سامان کی میں خود ہی حفاظت کر لوں گا۔ اس رات کو میں خدا کی عبادت اور مناجات میں مشغول رہا اور صبح تک بیدار رہا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک سید بزرگوار کو دیکھا کہ سبز رنگ کی شال سر پر ہے، میرے خیمے کے دروازے کی طرف آئے اور مجھے نام لے کر پکارا۔ فرمایا، حاجی محمد علی سلام علیکم۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ خیمے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چند نوجوان ساتھی، جن کی ریش مبارک ابھی اتر رہی تھی، خیمے کے باہر آئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سید بزرگوار کی خدمت گزار ہیں۔ پہلے تو مجھ پر خوف طاری ہوا، لیکن چند سیکنڈ گفتگو کرنے کے بعد اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور ان پر اعتماد ہو گیا۔ نوجوان خیمے کے باہر کھڑے تھے اور سید بزرگوار خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا، حاجی محمد علی، تو خوش قسمت ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے فرمایا، عرفات کے میدان میں تو نے شب بیداری کی ہے۔ میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس جگہ جاگتے ہوئے رات بسر کی تھی۔ میں نے پوچھا، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ لہٰذا ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس عمل کو آقا کے ساتھ انجام دیا۔ نماز کے بعد ان آقا نے ایک دعا پڑھی، اس کے الفاظ پہلے میں نے آج تک نہیں سنے تھے۔ میں بہت خوشحال تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری کوشش تھی کہ میں اس دعا کو زبانی یاد کر لوں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ دعا معصوم امام کے لیے مختص ہے، اگر یاد کر بھی لوگے تو بھول جاؤ گے۔
پھر میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا، ذرا توجہ فرمائیں، کیا توحید کے بارے میں میرا عقیدہ درست ہے؟ فرمایا بیان کرو۔ میں نے آیات آفاقیہ اور انفسیہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال کیا اور کہا کہ میں ان دلائل کی وجہ سے یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، آپ کے لیے اتنی مقدار ہی خدا شناسی کے لیے کافی ہے۔ پھر میں نے آقا کی خدمت میں ولایت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ کے خیال کے مطابق اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس وقت امام زمانہ علیہ السلام خیمے میں موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام عرفے کے دن عرفات میں ہوتے ہیں، عرفات میں کون سی جگہ پہ ہوتے ہیں؟ فرمایا، جبل الرحمت کی حدود میں۔ میں نے پوچھا، اگر کوئی آدمی وہاں جائے تو آن حضرت کو دیکھے گا؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اسے دیکھے گا لیکن پہچان نہیں سکے گا۔ میں نے پوچھا کہ آئندہ رات جو کہ شب عرفہ ہے، حضرت ولی العصر علیہ السلام حجاج کے خیموں میں تشریف لاتے ہیں اور ان پر نظر شفقت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے خیمے میں تشریف لائیں گے، اس لیے کہ کل آپ کے خیمے میں کل کی رات میرے چچا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کریں گے، انہیں وسیلہ قرار دیں گے۔ اس موقع پر آقا نے مجھے فرمایا، حاجی محمد علی، کیا آپ کے پاس چائے ہے؟ یکدم میں متوجہ ہوا کہ میں ہر چیز لایا ہوں لیکن چائے نہیں لایا۔ میں نے عرض کی، آقا میں چائے نہیں لایا ہوں، لیکن بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا، صبح جاؤں گا مسافرین کے لیے چائے لے آؤں گا۔ آقا نے فرمایا، اب اس وقت میرے پاس چائے موجود ہے۔ خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور تھوڑی سی جو بظاہر چائے تھی، لیکن جب گھونٹ بھرا اس قدر معطر اور شیریں تھا کہ میں نے یقین کیا کہ وہ چائے دنیا کی چائے نہیں۔ آقا نے مجھے لا کر چائے دی، میں نے اسے پی لیا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا کھانا آپ کے پاس ہے کہ کھائیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، روٹی اور پنیر ہے۔ آقا نے فرمایا، میں پنیر نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا، دہی بھی ہے؟ آقا نے فرمایا، لاؤ۔ میں نے تھوڑی سی روٹی اور دہی حضرت کی خدمت میں پیش کی، آقا نے اسے تناول فرمایا۔ پھر مجھے فرمایا کہ حاجی محمد علی، میں تجھے 100 ریال سعودی دوں گا، تم میرے والد بزرگوار کے لیے ایک عمرہ بجا لاؤ۔ میں نے عرض کی، بہت اچھی بات ہے، آپ کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ آقا نے فرمایا، میرے والد محترم کا اسم گرامی حسن ہے علیہ السلام۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، مہدی علیہ السلام۔ میں نے رقم لے لی اور اس وقت آقا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ جائیں۔ میں نے معنقے کے لیے ہاتھ دراز کیے، سینے سے لگایا۔ جب چہرے پر بوسہ دینے لگا تو ایک سیاہ تل بہت خوبصورت دائیں طرف نظر آیا۔ میں نے اپنے لبوں کو تل پر رکھ کر بوسہ دیا۔ جب مجھ سے جدا ہوئے، میں نے تھوڑی دیر بعد عرفات کے بیابان میں جس قدر ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ میں فوراً متوجہ ہو گیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا تھے۔ بالخصوص وہ میرا نام جانتے تھے، فارسی میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کا نام مہدی تھا، امام حسن عسکری کے بیٹے تھے۔ آخر کار میں بیٹھ گیا اور گریہ کرنے لگا۔ سپاہیوں نے خیال کیا کہ شاید میں سو گیا تھا اور چور میرا سامان اٹھا کے لے گئے، اس لیے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا، رات کے وقت میں مناجات میں مشغول تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ گریہ کر رہا ہوں۔ دوسرے دن اہل کاروان میدان عرفات میں آئے۔ میں نے اس کاروان کے عالم کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی تمام کاروان والوں کو بتایا۔ ان میں بھی کافی ہی جان پیدا ہوا۔ عرفے کی رات کو نماز مغرب اول وقت میں ادا کی۔ میں نے نماز کے بعد انہیں نہیں بتایا تھا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ آئندہ رات تمہارے خیمے میں آؤں گا، اس لیے کہ آپ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں گے۔ خود بخود کاروان کے عالم دین نے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے۔ بہت ہی گریہ وزاری ہوئی۔ اہل کاروان نے بہت اچھی حالت ایجاد کی، لیکن میں حضرت بقیت اللہ روحی الفدا علیہ السلام کے استقبال کے لیے منتظر تھا۔ جب مجلس اختتام کے قریب پہنچی، میں نے اپنی حالت سنبھالی، مجلس سے اٹھ کر خیمے سے باہر آیا۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام خیمے کے باہر کھڑے مجلس عزا سن رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شور مچاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ آقا جان اس جگہ پہ موجود ہیں، مگر انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی بات نہ کرو۔
اور میری زبان پر تصرف ولایت فرمایا۔ میری زبان میں کچھ بیان کرنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ میں خیمے سے ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام خیمے کے دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ہم دونوں حضرت ابوالفضل عباس کے مصائب پر گریہ کرتے تھے اور مجھ میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ حضرت ولی العصر کی طرف ایک قدم بھی چل سکوں۔ جب مجلس عزا ختم ہو گئی تو حضرت بھی چلے گئے۔ جی ہاں، اس واقعے میں مہم ترین مطلب جو حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے لیے قابل توجہ میرے خیال کے مطابق تھا، وہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں متوسل ہونا تھا اور حضرت کا ذکر مصائب بیان کرنا تھا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ساتھ ارتباط پیدا کریں، اس پرارزش طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ ہیڈنگ: کسی کو ناراض نہ کرو، پیج نمبر 143۔ ایک اہل علم سید بزرگوار نے کہا کہ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ کچھ مدت کسی کو ناراض نہیں کروں گا، بلکہ ہر روز کم از کم 5 افراد کو جس طرح بھی ممکن تھا خوش کرتا تھا۔ یہ طریقہ پہلی مرتبہ تسلسل کے ساتھ متواتر 40 دن تک جاری رہا۔ میں روز اول سے لے کر 40ویں دن تک ہر روز اپنے اندر ایک غیر عادی خوشی محسوس کرتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرے اوپر سے بوجھ اتر رہا ہے۔ 40 دنوں میں مجھے دل کے کانوں میں صریحاً یہ آواز ہاتف غیبی کی طرف سے سنائی دیتی تھی کہ چونکہ تو نے ان 40 دنوں میں 200 اشخاص کو خوش کیا اور کسی کے دل کو ناراض نہیں کیا، اس لیے تیرا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور اس پرارزش عمل کی جزا کے لیے انتظار کرو۔ آپ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اس لیے کہ وہ بھی تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کی خواہش ہے کہ تجھے خوشحال دیکھیں۔ میں نے اس سید اہل علم سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی کیا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، مگر ممکن ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ وعدہ کرے اور آدمی بھی ایسا ہو جس کا عمل قبول ہو گیا ہو، جزا کے طور پر وعدہ کرے اور وفا نہ کرے۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر اس نے حضرت کی زیارت سے مشرف ہونے کی خصوصیات بیان نہ کی۔ ایک شخص صاحب ذوق اور اہل ولایت اس کی نظر میں زندہ امام کی زیارت کے لیے بھی غسل زیارت حضرت ولی العصر علیہ السلام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں انتظار میں ہوں کہ حضرت کی زیارت کروں جہاں کہیں بھی موقع ملے، لہٰذا جب کہ میں نہا رہا ہوں غسل کر سکتا ہوں، حضرت کی زیارت کے لیے کیوں نہ غسل کروں اور اپنے آپ کو حضرت کی ملاقات کے لیے کیوں نہ آمادہ کروں۔ اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو حضرت بقیت اللہ روحی فدا کے انتظار کرنے والوں میں قرار دیا ہوا تھا۔ خود اس کے کہنے کے مطابق ایک دن 100% مباح پانی میسر ہوا جس میں ذرہ برابر بھی غضبی ہونے کا احتمال نہ تھا، اور غسل جنابت کی نیت سے جو احتمالاً اپنے ذمے خیال کرتا تھا شاید پہلے ایسے پانی سے کیے تھے جو غیر مباح تھا۔ غسل بجل آیا، ضمناً غسل زیارت حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی نیت بھی کی۔ غسل کر کے حمام سے باہر آیا، لباس زیب تن کیا اور کچھ مقدار خوشبو کی لگائی۔ لباس کو درست کر رہا تھا کہ اس کی آنکھ حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی شخصیت پر پڑی۔ جمال مقدس کی زیارت ہوئی۔ اس وقت معظم لے بہت ہی گریہ کرنے لگے، باقی داستان بیان کرنے کی طاقت ہی نہ تھی، یا شاید خود ہی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کس قدر فیوز و برکات اس کو نصیب ہوئیں، لیکن گریے کی کثرت اور جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کی زیارت سے مشرف ہو کر بہت ہی زیادہ استفادہ کیا ہے۔ ایک اور دوست جسے اکثر قارئین کرام شاید جانتے ہوں، اس کا نام میری اکثر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، مصنفین میں سے بھی ہے، وہ بیان کرتا تھا کہ میں نے خدا کے ایک ولی سے سنا تھا کہ جو شخص صبح و شام حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے مصائب پر گریہ کرے اور کم از کم 1 سال اس عمل کو جاری رکھے تو اسے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اس عمل کو شروع کیا۔ امام زمانہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اور زیارت ناہیہ میں خود حضرت کا فرمان ہے
کہ اے جد بزرگوار، میں آپ کے مصائب پر صبح و شام گریہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مظلوم کربلا کے لیے گریہ کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی خیال تھا کہ شاید حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا وسیلہ بنے۔ 1 سال پورا حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں پر گریہ کیا۔ اس مدت کے دوران میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رقت قلب جو انسانیت کی علامت ہے میرے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ ایک دن مقتل کی کتاب کو معمول کے مطابق کھولا اور مطالعہ کرنے میں مشغول ہوا۔ اپنے آپ کو گریہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، مصائب پڑھنے لگا۔ میرے رونے سے قبل ادھر ادھر سے آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں نے پہلے تو یہ گمان کیا کہ میرے محلے میں قریب ہی بعض لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور کسی وجہ سے گریہ کر رہے ہیں، لیکن یہ گمان درست نہ تھا۔ میرے قریب کوئی بھی اجتماع نہ تھا اور رونے کی صدا میری کانوں میں تیزی کے ساتھ پہنچ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے کام میں مشغول ہوا اور آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس دن حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پڑھتا تھا اور اس شیرخوار کے مصائب پر میں گریہ کرتا تھا۔ میرے ارد گرد گریہ کی آواز جو آ رہی تھی، اس سے میری گریہ کی وجہ سے شدت پیدا ہوتی تھی۔ جب میں زیادہ روتا تھا تو ان آوازوں میں بھی زیادہ شدت ہوتی تھی۔ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسا کہ میں بہت بڑی کثیر تعداد میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ در و دیوار گریہ کرتے ہیں یا آسمان سے فرشتے اتر کر اس گھر میں جمع تھے، یا قوم جن کے افراد تھے جو مومنین میں سے تھے اور میرے ساتھ مل کر گریہ کرتے تھے۔ جو بھی تھا، میں بہت زیادہ خوشحال تھا کہ آج اکیلا نہیں ہوں۔ کافی مدت صورت حال اسی طرح قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ گریہ کی آواز ختم ہو گئی اور مجلس حضرت بقیت اللہ روحی فدا علیہ السلام کی تجلیات سے معطر ہو گئی۔ جو کچھ اس دن فیوز و برکات نصیب ہوئی انہیں تحریر کرنے سے معذور ہوں۔ اس موقع پر میں نے بہت اصرار کیا کہ ان فیوز میں سے تھوڑا سا بیان کریں، لیکن وہ کسی صورت بھی آمادہ نہیں ہوا، اور میں نے بھی یہ واقعہ اتنی مقدار میں یہاں تحریر کیا فقط اس لیے کہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے عاشقوں کو آگاہ کروں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب و آلام پر گریہ کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ولی العصر علیہ السلام کی ملاقات سے فیض یاب ہونا چاہتا ہو تو اس ذریعے سے بھی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ ہیڈنگ: تمام لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے دوست نہیں۔ پیج نمبر 147۔ پہلے زمانے میں قم میں مسجد جمکران چھوٹی سی تھی، زیادہ لوگ اس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں جانے کا راستہ بھی پختہ نہیں تھا کہ لوگ آرام اور سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکیں، لہٰذا مسجد جمکران میں صرف چند نفر ہی حضرت بقیت اللہ روحی الفدا کے عاشق اکٹھے ہوتے تھے۔ انہیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑتی تھی وہ شب جمعہ مسجد جمکران میں پہنچتے تھے، لیکن اس رات کے علاوہ عام طور پر مسجد خالی ہی رہتی تھی۔ مسجد کا خادم دروازہ بند کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک ضعیف عورت پاکیزہ باطن جو کہ شاید کئی مرتبہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں عالم خواب اور بیداری کی حالت میں حاضر ہو چکی تھی، مسجد جمکران کی توسیع کے بعد شب جمعہ کو مسجد میں حاضر ہوئی۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ مسجد میں، اس کے ارد گرد کمروں میں اور مسجد کے ادھر ادھر ہر جگہ لوگ عبادت اور حضرت سے توسل کے لیے جمع تھے۔ تمام افراد حضرت کے لیے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ خود بیان کرتی تھی کہ جب میں نے اس قدر افراد کی کثرت دیکھی اور مسجد کی توسیع سے پہلے کی تعداد کی طرف نظر کی تو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اب تو کافی تعداد میں لوگ حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی خوشی میں مسجد میں داخل ہوئی، مسجد کے اعمال ادا کیے اور پھر زیارت آل یاسین پڑھی اور کچھ دیر اپنی زبان میں حضرت کی بارگاہ میں حاجات پیش کی۔ ضمناً حضرت کی خدمت میں عرض کیا، آقا میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ اب تو بہت ہی اشخاص آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ راتوں میں کثیر تعداد میں لوگ مسجد میں جمع ہو کر آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے مسجد سے باہر قدم رکھا۔ غذا وہاں مسجد میں سب کو دیتے تھے، اس میں سے تھوڑی سی غذا موجود تھی جو میں نے کھائی۔
اور مسجد کے قریب ایک کمرے جو کہ پہلے سے ہی آرام کے لیے آمادہ کیا ہوا تھا، اس میں جا کر آرام کیا۔ خواب کی حالت یا بیداری کی حالت میں دیکھا کہ حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام مسجد جمکران میں تشریف لائے اور لوگوں کے درمیان چلتے جا رہے تھے، لیکن لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں نے دوڑ کر کمرے سے نکل کر آقا کو سلام کیا۔ آقا نے نہایت محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ جو الفاظ بیداری کی حالت میں ان کی خدمت میں عرض کیے تھے انہیں دہرایا اور عرض کیا، آقا جان، آپ کے قدموں کی خاک پر جان قربان ہو۔ بہت ہی خوش ہوں کہ الحمدللہ اب تو لوگوں کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ انس پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تمام لوگ آپ کی ذات کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا، یہ تمام افراد یہاں میرے لیے نہیں آئے ہیں، آؤ مل کر چلیں اور ان سے سوال کریں کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آقا جان، آپ کے قدموں کی خاک پر قربان جاؤں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی وقت حضرت ولی العصر ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان افراد کے پاس آئے۔ حضرت ایک ایک آدمی سے پوچھتے تھے، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ایک آدمی کہتا تھا، آقا، ایک آدمی مریض ہے، اسے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر جواب دے دیا ہے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا، آقا، میں کرایہ دار ہوں، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہوں۔ تیسرے آدمی نے کہا، آقا، میں مقروض ہوں، قرض لینے والے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اس لیے آپ کے در دولت پر حاضر ہوا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میرا شوہر مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ پانچویں آدمی نے کہا، آقا، میری بیوی مجھے بہت ستاتی ہے۔ بالآخر یہ نتیجہ نکلا کہ ہر آدمی اپنی کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا تھا، جو کہ حقیقت میں حب نفس اور خود پسندی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ یہاں آئیں۔ حضرت نے فرمایا، اے فلانی، دیکھا، یہ لوگ یہاں میرے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ لوگ جو نئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ میرے ذریعے سے اپنی حاجتیں طلب کریں، مجھے فیض الہی کا واسطہ سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں چھوڑ کر آگے چلیں تو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے وجود کا یقین تک نہیں رکھتے۔ اسی طرح چلتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف آقا و مولا حضرت ولی العصر علیہ السلام کے لیے آیا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا، آؤ ذرا اس سے بھی احوال پرسی کر لیں۔ عالم خواب میں اسی طرح میں آقا کی خدمت میں تھی اور اس سید کے پاس گئے، اس کے سر پر عمامہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ علماء میں سے ہے، اور اپنا سر دونوں زانوں کے درمیان رکھا ہوا ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہا ہے، جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو۔ جس وقت آثار آقا پر نظر پڑی، فوراً اپنی جگہ سے دوڑا اور آقا کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کیا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں تھے؟ آپ کے انتظار کرتے کرتے قریب تھا کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، وہ آقا کے ہاتھوں کو بوسے دیتا تھا، گریا کرتا تھا۔ آقا نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے گریے میں اضافہ ہوا۔ امام زمان علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ اس نے عرض کیا، آقا، میں نے آپ کی ملاقات کے سوا اور کوئی چیز طلب نہیں کی، میں صرف آپ کی زیارت چاہتا ہوں۔ میری بہشت بھی آپ ہے، میری دنیا اور آخرت بھی آپ ہے، میں ایک لحظے بھی آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اس وقت حضرت نے اپنا رخ انور میری طرف کیا اور فرمایا، اس شخص کی طرح جو کہ فقط میرے لیے آئے ہیں چند افراد سے زیادہ نہیں، ایسے افراد بھی اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ پیج نمبر 151، ہیڈنگ، یہ مثال آگاہی اور بیداری کے لیے بیان کی ہے۔ اس سے پہلے تحریر کیا ہے کہ جو اشخاص حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فدا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو حضرت اور اپنے درمیان ارتباط روحی ایجاد کریں۔ مثلاً یہ محال ہے کہ ایک آدمی لوگوں کی بدخواہی کرے، غیبت کرے، تہمت لگائے، لوگوں کی آبرو ریزی کرے اور پھر امام زمانہ علیہ السلام سے رفاقت اور دوستی کی امید رکھے۔ وہ آقا جو ستار العیوب، خدا کا مظہر، غفار الذنوب کا آئینہ، خدا کا منتخب نمائندہ ہے، یوں دعاؤں میں اسے خطاب کرتے ہیں کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ ذات جو انسان کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہو، برائیوں کو پوشیدہ کرتی ہے۔
اس سے دوستی اور وصل ممکن ہے، مگر اس انسان کے لیے جو کوشش کرے کہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے، یعنی لوگوں کے عیوب کو ظاہر نہ کرے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے، لوگوں کی خوبیاں ظاہر کرے، اچھے کاموں میں ان کی تعریف کرے اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرے۔ ایک رات کو چند دوستوں کے ہمراہ ایک مالدار آدمی کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ امام عصر علیہ السلام کے ایک عقیدت مند نے کہا کہ دعائے توسل پڑھیں تاکہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی نظر شفقت سے بہرہ مند ہوں۔ جو دوست اکٹھے تھے طبعاً تمام کے تمام اس چیز سے وابستگی رکھتے تھے، سب نے اس کی بات کی تائید کی۔ مجلس پر بہت زیادہ روحانی کیفیت طاری تھی۔ ان میں سے ایک دوست نے توسل کے ضمن میں بہت زیادہ اصرار کیا کہ بقیت اللہ ارواحنا فدا اس مجلس میں تشریف لے آئیں اور ہماری دعا میں شریک ہو جائیں۔ ایک دوسرے آدمی نے بیان کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ حضرت اس مکان کی حد تک آئے ہیں لیکن اندر داخل ہونے سے اجتناب کیا ہے۔ اس نے پوچھا تھا کہ آقا، آپ مکان کے اندر کیوں نہیں تشریف لاتے اور ہماری مجلس کو نور مقدس سے روشن کیوں نہیں فرماتے؟ اس کے جواب میں آقا نے فرمایا کہ اس مکان کی ملکیت میں اشکال ہے، اس لیے میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ پھر اس اعتبار سے ہمیں بھی یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، نہ، میں جو ولایت رکھتا ہوں اس کے ذریعے آپ کو اجازت دیتا ہوں، جب تک آپ کے رہنے کا مقصد تھا آپ یہاں ٹھہریں اور مالک مکان کی آبروریزی نہ کریں، اور آپ کو واقعہ بھی بتاؤں گا۔ آپ اپنے بعض رفقا کو بھی بتا سکتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ صاحب منزل کو یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے مکان کی اصلاح کرے اور آپ اپنی طرف سے اس پر حجت تمام کریں، شاید اس نے غفلت سے کام لیا ہو۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ایک مرد مومن جو حب دنیا یا غفلت کی وجہ سے غصبی مکان میں بیٹھا ہے، اس کی بھی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے مکان سے اس کو گھر سے نکال دیں اور اس کے گھر سے نکل جائیں، جس وجہ سے میزبان کی بے عزتی ہو، اور بعض افراد اس کے ہاں قیام پذیر ہے، فقط انہیں اس واقعے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یا کئی افراد کو واقعہ بیان کیا گیا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ صاحب مکان کو گناہ سے آگاہ کیا جائے یا غفلت سے بیدار کیا جائے۔ اس بنا پر حضرت ولی العصر علیہ السلام کے دوستوں کی کوشش ہونی چاہیے جہاں تک ممکن ہو صفات الہی کا مظہر بنے، ستار العیوب، غفار الذنوب بنے۔ خدا کی ایک ولی نے اسی زمن میں کہا تھا کہ لفظ ستار العیوب یا غفار الذنوب اکثر زبان پر جاری کرنے سے معنی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اس کا وظیفہ انجام دینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ پیج نمبر 154، ہیڈنگ خالص عمل کی اہمیت۔ اہل مشہد مقدس میں سے ایک طالب علم نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے ملاقات کی اجازت اور وقت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لے آئیں، کوئی معنی نہیں۔ ملاقات کا وقت معین ہوا، وہ معین وقت پر آ گیا اور کہا چند دن قبل میں نے کتاب پرواز روح خریدی اور اس کا مطالعہ کیا۔ اس کے مطالعے سے جو سبق مجھے حاصل ہوا وہ یہ کہ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیارت کا مشرف حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو خالص کرو اور اپنے اندر ملاقات امام کی صلاحیت کو پیدا کرو۔ اپنے کاموں کو خلوص کے ساتھ انجام دو، اگرچہ اس وقت تک بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں اور اپنے مقصود کو بھی حاصل کیا ہے، لیکن چھوٹے بڑے عمل میں فوق العادہ خلوص میرے لیے مشکل ہے۔ اگر اس معاملے میں میری مدد فرمائیں تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا۔ میں نے کہا اگر اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر مخلصین کے مقام تک رسائی کا حاصل کرنا چاہتے ہو، جو لوگ دنیا اور دین اور دنیا کے امور خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اگر ان کے مراتب تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی ذات سے شروع کرو، یعنی پہلے اچھے کام اپنی زندگی کو بنانے کے لیے قصد قربت کے ساتھ انجام دو۔ مثلاً اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی کام منتخب کرو یا مکان خریدو یا شادی کرو، اگرچہ 1 گھنٹہ فکر کرنا پڑے، پہلے اپنی نیت کو خالص خدا کے لیے کرو۔ کام کے ہر پہلو پر نظر کرو، دیکھو اس میں کئی خواہشات نفسانی کا دخل تو نہیں، اور کوشش یہ کرو کہ بڑے کاموں کو شروع کرتے وقت صرف اور صرف خدا کی رضا مطلوب ہو۔
جو کچھ مدت کے لیے اس پروگرام پر جب تم عمل کرو گے تو طبعی طور پر جب اپنے کاموں کو خلوص کے ساتھ انجام دو گے، اس وقت چھوٹے چھوٹے کاموں کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کا ارادہ کرو، پھر اس سے چھوٹے کاموں کو اسی طرح سے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تمام امور کو خلوص کے ساتھ انجام دو اور تمام میں قربت کا قصد کرو۔ اگر ابتدا سے ہی آپ کی خواہش یہ ہو کہ چھوٹے اور بڑے کام ایک دفعہ ہی خالص نیت اور قصد قربت کے ساتھ انجام دیے جائیں، بالخصوص اگر ابھی پاکیزگی اور خلوص بھی نہ پیدا ہوا ہو، تو ان امور کو انجام دینا مشکل ہوگا، بلکہ انجام دینے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اس کی قدر و منزلت معلوم ہونی چاہیے۔ خلوص کی قدر و قیمت اس قدر زیادہ ہے، اگر ایک عمل ایک شخص کو ہلاکت سے نجات دے گا، یہاں تک کہ اسی خالص عمل کے وسیلے سے انسان اپنے عالی ترین مقاصد تک پہنچ سکتا ہے، امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک ایران کا وائس سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ ایران کے ڈاکٹروں حکیموں نے اس کے علاج سے مایوسی ظاہر کر دی تھی۔ مرض کی وجہ سے اس کی جلد ہڈیوں سے متصل تھی اور خون کے آخری قطرات اس کے بدن سے حلق کے ذریعے باہر آتے تھے۔ اس پہلی فرصت میں علاج کے لیے سوویت یونین یعنی ماسکو لے جانا چاہتے تھے، اچانک بغیر علاج و معالجے کے بالکل چند دنوں میں تندرست ہو گیا۔ میں خود وہاں موجود تھا، کاملاً شفا مل گئی تھی۔ جب اس سے پوچھا کہ تمہیں شفا کیسے مل گئی تو اس نے بتایا کہ آخری رات کو جس صبح ماسکو لے کے جانے کا پروگرام تھا، میں جانتا تھا کہ راستے میں یا کافروں کی شہر میں موت آ جائے گی، اور میں اس رات کو اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ میرا بھائی جو میری تیمارداری کرتا ہے کمرے سے باہر چلا جائے۔ جس وقت وہ چلا گیا، اسی کمزوری کی حالت میں کربلا معلیٰ کی طرف میں نے منہ پھیرا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کیا، آقا آپ کو یاد ہوگا کہ فلاں مقام پر ایک ضعیفہ مومنہ عورت میرے پاس مجلس پڑھنے کے لیے میں اس کے پاس گیا اور اس سے رقم نہیں لی تھی، فقط نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی ذات کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح چند اور اعمال جو خلوص نیت کے ساتھ انجام دیے وہ یاد کیے۔ ان پرخلوص اعمال کے وسیلے سے حضرت سے شفا طلب کی۔ اچانک میں نے دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھل گیا اور سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ابوالفضل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے بھائی ہمارے اس مریض کا علاج کر دو۔ حضرت نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر سینے تک پھیرا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بالکل صحیح سالم ہوں، اسپتال اور ڈاکٹر کی احتیاج ہی باقی نہ رہی، اور جس طرح آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میں تندرست ہو گیا ہوں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 69 کے صفحہ نمبر 287 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ سابقہ لوگوں میں سے 3 آدمی گھر سے نکلے تھے۔ بیابان میں سخت بارش نے آ لیا، انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لی۔ اچانک ایک بہت بڑا پتھر گرا، ان کا راستہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہماری اس تکلیف اور پریشانی کو کوئی نہیں جانتا، آؤ جس کسی نے اچھا عمل خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں شاید کہ ہماری مشکل دور ہو جائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، پروردگار تو جانتا ہے، خوبصورت عورت کو میں نے بری نیت سے بلایا اور اسے برائی کے لیے کہا، مگر وہ آمادہ نہ ہوئی، پھر اسے لالچ دیا، جس طرح بھی ممکن ہوا اس کو زنا کے لیے تیار کیا۔ جس وقت وہ برے فعل کے لیے تیار ہو گئی تو میں نے برے عمل کے ارتکاب کی تیاری کی، تو اس عورت کا بدن لرزنے لگا، تیرے خوف کی وجہ سے کانپ اٹھی، اور میں بھی تیرے عذاب کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، برے فعل کو ترک کیا اور اس وقت زنا کو ترک کر دیا، صرف تیری رحمت کی امید پر ایسا کیا، بس میرے اس عمل کی وجہ سے میری مشکل آسان فرما۔ اس وقت پتھر کا ایک سلس راستے سے ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا، خدا تو جانتا ہے میرے والدین موجود ہیں، ایک رات کو ان کے لیے دودھ لایا تو وہ سو رہے تھے، میں نے انہیں بیدار نہیں کیا، ساری رات اس انتظار میں کھڑا رہا کہ جس وقت نیند سے بیدار ہوں گے اسی وقت ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا تاکہ وہ نوش فرمائیں۔
میں صبح تک ان کے سرہانے کھڑا رہا اور دودھ ہاتھ میں تھا۔ جب وہ صبح کے وقت بیدار ہوئے اس وقت انہوں نے دودھ پیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو پھر ہمارے اوپر نظر رحمت فرما۔ اس کی دعا کے بعد ایک سلس پتھر راستے سے ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ایک دن میں ایک مزدور لایا تھا، طے یہ ہوا تھا کہ پورا دن کام کرے گا، لیکن اس نے نصف دن سے زیادہ کام نہیں کیا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے آدھے دن کی مزدوری دے دوں، مگر اس نے لینے سے انکار کیا اور پورے دن کی اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی اسے پورے دن کی مزدوری نہ دی اور اپنے کاموں کے انجام دینے یعنی مثل تجارت وغیرہ کے لیے چلا گیا۔ وہ دوبارہ میرے پاس مزدوری لینے آیا۔ میں نے اسے صرف نصف دن کی اجرت دینے پر قدرت رکھتا تھا، مگر تیری خاطر اسے پورے دن کی مزدوری پھر میں نے دے دی۔ بس اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تو پھر ہماری مشکلات کو آسان فرما، اس مصیبت سے نجات دے۔ یکدم انہوں نے دیکھا کہ پتھر ان کے راستے سے بالکل ہٹ گیا ہے، سارا راستہ صاف ہے اور انہوں نے وہاں سے نجات حاصل کی۔ اس حدیث اور اس واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی خلوص کے ساتھ عمل انجام دے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے پاس نقد و حاضر ہے، اور جس چیز کے بدلے میں اپنے عمل کی جزا لینا چاہے لے سکتا ہے، اور یہ کتنا ہی بہتر عمل ہے کہ اپنے خالص عمل کی اجرت میں انسان حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ ارتباط برقرار رکھے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ آپ کے سامنے پارٹ نمبر 9 میں پیش کی جائے گی۔ ہیڈنگ ہوگی تربیت شاگردان اور فوائد عدد 40، پیج نمبر ہوگا 159۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔